شکیات نماز کے حوالے سے ان شکوک کے بارے میں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ 5 موارد آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں۔ 6واں مورد مستحبی نماز میں شک ہے۔ مستحبی نماز میں جب شک ہو جائے، بہت سارے مواقع پہ شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے شک کیا کہ مستحبی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، مثلا نماز فجر کے نافلے کے بارے میں شک کیا کہ میں نے نافلہ جو ہے فجر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یا مثلا نافلہ شب کے بارے میں شک کیا کہ آج رات میں نے نافلہ شب بجا لایا یا نہیں لایا مثلا، تو اس نماز نافلے کو دیکھنا چاہیے، اس مستحبی نماز کے بارے میں کہ معین وقت والی نماز ہے یا اس کے لیے کوئی خاص وقت معین نہیں ہے۔ مثلا نماز جعفر طیار کوئی وقت معین نہیں ہے اس کے لیے، کسی بھی وقت آپ انجام دے سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی نماز ہے جس کے لیے وقت معین نہیں ہے تو شک کی صورت میں بنا رکھے کہ نہیں پڑھی ہے، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں۔ دن کو آپ نے شک کیا کہ میں نے نماز جعفر طیار پڑھنی تھی مثلا آج، تو میں نے نہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی شک ہے، تو بنا رکھنے کہ نہیں پڑھی ہے میں نے، اب آپ آگے چونکہ مستحبی نماز ہے، نافلہ ہے، تو آپ کی مرضی ہے، پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر نماز مستحبی نماز ایسی نماز ہے جس کے لیے وقت معین ہے، مشخص وقت ہے، جیسے نافلہ روز مثلا روزانہ نمازوں کے نوافل، نافلہ فجر، نافلہ ظہر، نافلہ عصر، مغرب عشاء مثلا، جن کے لیے وقت معین ہے، فجر سے پہلے پڑھنی ہے، نماز فجر سے پہلے بجا لانی ہے، تو اگر وقت گزرنے سے پہلے شک کرے بجا لایا ہے یا نہیں لایا، تو بنا رکھے کہ بجا نہیں لایا، بجا لانا چاہے بجا لائے۔ یہی نافلہ فجر مثلا طلوع آفتاب تک نماز فجر کا وقت ہے، تو اس سے پہلے آپ نافلہ فجر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی طلوع آفتاب سے پہلے شک کیا کہ میں نے آج نافلہ فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، ابھی نماز فجر کا وقت باقی ہے، طلوع آفتاب میں وقت باقی ہے، تو بنا رکھے کہ نہیں پڑھی ہے تو اب نافلہ جو ہے فجر پڑھ لیں اور اس کے بعد نماز فجر بھی۔ اگر نماز فجر پڑھ لیا پھر بھی اگر وقت باقی ہے مثلا، لیکن شک ہے کہ نافلہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو چونکہ نماز فجر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پڑھ لیا ہے، تو نافلے میں شک ہے تو آپ نافلے کو قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اگر وقت باقی ہے۔ اب اگر وقت گزر چکا، مثلا طلوع آفتاب کے بعد آپ نے شک کیا کہ نافلہ فجر میں نے مثلا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اسی طرح نماز شب مثلا طلوع فجر کے بعد آپ نے شک کیا، صبح صادق کے بعد شک کیا میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نماز فجر میں مثلا ظہر کی نماز میں نافلہ میں شک کیا کہ ابھی غروب ہو چکا ہے، غروب کے بعد شک کیا کہ ظہر عصر کے نوافل پڑھے ہیں، تو وقت گزرنے کے بعد جو ہے نوافل میں اگر شک کیا تو پھر بنا رکھیں کہ مثلا اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، بنا رکھیں کہ انشاءاللہ میں نے پڑھ لیا ہے، پھر بھی مثلا قضا کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے نوافل کے لیے۔ بہرحال احادیث ائمہ ہے کہ اس قدر نوافل پڑھیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب میرے ذمے کوئی نافلہ موجود ہی نہیں ہے، تمام عمر کی نوافل کو آپ بجا لا سکتے ہو۔ کہیں جائیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں مثلا کربلا، مشہد مثلا، قوم فارغ ہے نا، بس نوافل اس قدر پڑھیں کہ پوری عمر بھر کے نوافل قضا کی گنجائش موجود ہے۔ تو لہذا نوافل کی اہمیت ہوتی ہے۔ آقا امام باقر علیہ السلام اسی سلسلے میں ہے، کیونکہ ہماری نمازوں میں ہر لمحہ ہم غفلت میں ہوتے ہیں، رکوع میں متوجہ ہوا، رکوع سے اٹھ کے غافل ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، بیچ میں ہم لوگ غفلت، تو جتنی غفلت ہوتی ہے ہماری نمازوں کی ارزش کم ہوتی جاتی ہے۔
تو اس سلسلے میں خداوند تعالی نے نوافل کو رکھا. پانچویں امام نے فرمایا ان العبد لیرفع من صلاته نصفها. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازوں میں آدھی نماز خداوند متعال قبول فرماتا ہے. آدھی نماز، نصف نماز جو ہے بارگاہ الہی میں قبول ہے. او ثلثها، کبھی 1/3 نماز، 1/3 قبول ہے، 2/3 قبول نہیں ہے، 1/3 نماز قبول ہے. او ربعها، کبھی 1/4 نماز قبول ہے. ایک نماز کے 4 حصے، 3 حصے قبول نہیں ہے، غفلت میں پڑھی گئی ہے، بے توجہی میں پڑھی گئی ہے. ایک حصے میں، 1/4 میں اس نے توجہ کی، وہ قبول ہے. کبھی او خمسها، کبھی 5واں حصہ قبول ہے، 5واں حصہ 1/5 قبول ہے. تو امام نے فرمایا فما يرفع له الا ما اقبل علیہ بقلبی، نماز کا وہی حصہ قبول ہے جس میں وہ دل سے متوجہ ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھی، وہی قبول ہے. تو حتماً ہماری نمازوں میں جو ہے بے توجہی رہتی ہے، تو بیچ بیچ میں غفلتیں. تو امام نے فرمایا وانما امرنا بالنافلہ. اب خداوند متعال اس قدر کریم و رحیم ہے کہ ہمارے لیے پھر نافلے کا حکم دیا کہ نافلہ پڑھیں. لِيُتِمَّ لَهُمْ بِمَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ، تاکہ واجب نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہیں وہ اس میں پوری ہو جائے. نماز مغرب آپ نے پڑھ لی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ بیچ بیچ میں آپ سے غفلت ہوئی ہے، نماز کامل نہیں ہوئی، پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، تو آپ 4 رکعت نافلہ جو ہے مغرب پڑھیں، 2 رکعت کر ان میں توجہ کریں، تو وہ جو کمی مغرب میں رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی خداوند تعالی کی طرف سے. اسی طرح سے وتیر عشاء، نماز عشاء کی جو نافلے ہیں بیٹھ کے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، وہ بھی اسی طرح سے ہیں. یہ خداوند تعالی کی طرف سے. پھر ہمارے گناہ دن میں یا رات میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، نوافل کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. خداوند تعالی کی جو ہے رحمت یہ ہے، رحمت الہی، لطف الہی یہ ہے کہ ایک بہانہ ہمارے ہاتھ میں دیا کہ یہ کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. خداوند تعالی نے سورہ ہود کی جو ہے آیت 114 میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ خداوند تعالی نے فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی نیکی جس سے انسان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، برائیاں دور ہو جاتی ہیں. امام نے فرمایا صلاۃ المؤمن باللیل، یہ جو نماز شب بندہ بجا لاتا ہے، تذهب بما عمل من ذنب بالنهار، دن میں جو گناہ اس سے غفلت میں سرزد ہوئے ہیں نماز شب کی وجہ سے، خداوند تعالی دن بھر کے گناہوں کو جو غفلت میں انجام دیے ہیں معاف فرما دیتے ہیں. نماز اسی طرح سے شبانہ نمازیں دن کے گناہوں کو، نوافل روز شب کی مثلا شب کے گناہوں کو انسان سے دور کر دیتا ہے. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نوافل کے سلسلے میں فرمایا کہ نوافل سے مراد صرف نافلہ نمازیں، تمام مستحب اعمال کو نافلہ کہتے ہیں، نوافل میں تمام. تو امام نے فرمایا ایاکم والکسل، خبردار سستی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو، ان ربکم رحیم، تمہارا پروردگار بہت مہربان ہے. یشکر القلیل، کم ترین عبادت کو بھی خداوند قبول فرماتا ہے. تو مثال دیا امام نے ان الرجل لیصلی رکعتین، کبھی انسان 2 رکعتیں نماز نافلہ بجا لاتا ہے، تطوع مستحبی 2 رکعت نافلہ مستحبی. شاید ہم لوگ اہمیت نہ دیں کہ 2 رکعت نماز فجر نافلہ فجر پڑھے یا نہ پڑھے، کیا فرمایا کبھی انسان 2 رکعت نافلہ 2 رکعت بجا لاتا ہے، یرید بہما وجہ اللہ، ان 2 رکعتوں میں اس کی توجہ ہے خدا متعال کی طرف، یعنی خوشنودی پروردگار کے لیے پڑھا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اس نے بجا لایا. یرید وجہ اللہ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ، کبھی خداوند انہی 2 رکعت نافلے کی وجہ سے اسے جنت میں ڈال دیتا ہے. واجبات میں ممکن ہے کہ غفلت ہو جائے، ایک نماز بھی اگر قبول ہو جائے انشاءاللہ انسان جہنم سے نجات حاصل کرے گا.
تو زندگی بھر کوشش کریں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، یہ دیکھیں کہ شاید ساری نمازیں مقبول نہیں ہوئی ہیں، قبول نہیں ہیں، تو آپ مستحبات کی طرف یا شاید ان میں سے کوئی 2 رکعت نماز قبول ہو جائے، کسی بھی 2 رکعت نماز سے جو قبول ہو جائے خدا تعالی انسان کو نجات دے گا۔ امام نے فرمایا کبھی انسان 2 رکعتیں بنا رہا تھا مستحبی نماز، فرمایا اتنے سستی نہ کریں، کبھی نہیں 2 رکعت نماز کی وجہ سے جس میں قصد قربت ہے، توجہ اللہ ہے، اخلاص ہے، صادقانہ ہے، خدا اسی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے۔